السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ یہ غزوہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں اہل ایمان کو جو کامیابی عطا کی اس کے حوالے سے ان آیات میں تبصرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا حالات پیدا کیے کہ جن کی بدولت اہل ایمان میدان جنگ میں اپنی قلیل تعداد اور کم سر و سامان کے باوجود فتح یاب ہوئے۔ اس فتح یابی میں اہل ایمان کو سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوئی وہ تو کامیابی کہ دشمن کو زیر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو زائد چیز ہو اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو جنگ کا اصل مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جنگ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بالادستی قائم ہو، اللہ کو ماننے والے سرخرو ہوں، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ غالب رہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تو جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس پر اہل ایمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہر ایک کہتا تھا کہ یہ میرا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اس بات کو جھٹک دیا کہ یسألونک عن الانفال کے لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مال غنیمت تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا، تم کیا دعویٰ کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ یہ کس چکر میں پڑ گئے تم مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے؟ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور احساس دلایا ہے اب ان حالات کی طرف جو اللہ نے خاص اپنی قدرت سے پیدا کیے اس موقع پر، جس کی بدولت اہل ایمان کامیاب ہوئے، کہ اب تم سوچو ذرا کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے اس کامیابی میں، اور اللہ کی قدرت کا کتنا حصہ ہے، لہذا یہ مال غنیمت تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان کیا اس سورہ مبارکہ میں، آگے آیات میں آئے گا۔ تب دیکھیں وہ حالات کیسے ہیں۔ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ ہے نا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی مومن تو شہادت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے مال غنیمت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کشور کشائی نہیں چاہیے اس کو۔ تو اس طرف توجہ دلائی ہے علامہ اقبال نے بھی اسی حوالے سے۔ اور پھر کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے سے گروہ نے ایک بڑے گروہ کو اللہ کی مدد سے شکست دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو بیان فرمایا ایک جگہ کہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ نے، ایک کمزور گروہ نے اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ کو شکست فاس سے دوچار کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ ساری فتح کو تمہاری وجہ سے ہے؟ نہ جانے اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا اہتمام کیا۔ اب دیکھیں کچھ باتیں یہ اللہ نے بیان فرمائی جو اس موقع پر بات لمبی ہو جاتی ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب
ہم تمہارے اوپر غنودگی طاری کر رہے تھے. دیکھیں یہ اس رات کو جس کی صبح یہ جنگ ہونی تھی، یعنی 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی، تو اس سے جو رات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر غنودگی کی کیفیت طاری کی. غنودگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فکر اور غم سے آدمی علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کی کچھ تکان جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ورنہ ایک خوف ہوتا ہے کہ دشمن بڑی تعداد میں، ہم تھوڑی تعداد میں، نیند نہیں آتی رات بھر. اللہ نے غنودگی کی کیفیت طاری کر دی اور فرمایا کہ آمنتم منہ، اس کے ذریعے سے تمہیں سکون عطا کیا، اس غنودگی کے ذریعے سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب دیکھیں دوسرا احسان اللہ نے کیا کیا، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، کہ ہم نے پانی برسایا. اب اس پانی کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو ایک ریتلی جگہ تھی، بدر کا وہ جو مقام تھا جہاں وہ مارکا ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے ایک مثالی انسان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعلیٰ قسم کے جرنیل بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ قسم کے سیاستدان بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ قسم کے جج بھی تھے. یعنی ہر طرح کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کثرت سے عطا کی تھی، ایک مثالی انسان تھے. تو آپ نے اپنی اس فوج کی جو صف بندی کی اس طرح سے کی کہ ایک اونچے مقام کا انتخاب کیا، اور دشمن جو تھا وہ ذرا اس سے نشیب میں تھا، نیچے علاقے میں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے رات کو پانی برسایا تو اس پانی سے کیا ہوا کہ اس اونچی جگہ پر جو گڑھے تھے وہ بھر گئے، جو فالتو پانی تھا وہ بہہ کر ادھر چلا گیا. اور اس پانی سے ایک تو ذخیرہ مل گیا اہل ایمان کو پانی کا وہاں، دوسرے وہ ریت جم گئی، قدم جمانے کا موقع مل گیا. اور دشمن کی طرف جو پانی جا کر کھڑا ہو گیا وہ کیچڑ ہو گئی، وہ بے سکون رہے، انہیں نیند نہ آ سکی، وہ تھک گئے، اور جب لڑائی ہوئی تو ان کے قدم بھی پھسلنے لگے، دھنسنے لگے، اور وہ جو تھے پیش قدمی نہ کر سکے. کس طرح سے دیکھیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے تم پر غنودگی کی کیفیت طاری کی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے سکون جو ہے وہ حاصل ہو. اور دوسری چیز یہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے ہم نے پانی بھی برسا دیا. کیا فائدہ ہوا اس پانی کا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہو. پانی ضرورت ہوتی ہے استنجے کے لیے، غسل کے لیے، پانی وضو کے لیے، یعنی اس سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہو اس پانی سے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی جو ہے وہ تم سے دور کر دے اللہ تعالیٰ. شیطان کی گندگی کیا ہوتی ہے؟ شیطان طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے. اتنی بڑی فوج ہے، اتنی تعداد ہے، اتنا اسلحہ ہے، فلاں جگہ سے ان کو مدد آ رہی ہے، یہ ہے فلاں ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تھوڑی سی تعداد ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ سواریاں ہیں. اس طرح سے یہ شیطان کی گندگی ہے کہ وہ حوصلوں کو پست کرتا ہے، وہ جذبوں کو ماند کر دیتا ہے. یہ اس کوشش میں ہوتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گندگی کو دور کرنے کا سامان کیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دل بھی مربوط ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں. دیکھیں جنگیں دلوں سے لڑی جاتی ہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں، جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. اگر دل ہی مردہ ہو جائے کسی فوج کا تو وہ کیا لڑے گی؟ خواہ اس کی کتنی تعداد ہو، کتنے ہی وسائل ہوں، کتنا ہی اسلحہ اس کے پاس ہو. تو یہ ہے کہ ہم نے دلوں کو بھی مضبوط کیا، تمہارے دلوں کو ڈھارس بندائی ہم نے تمہاری. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اسی بارش کے نتیجے میں تمہارے قدم مضبوط کیے، تمہارے قدم جما دیے، یعنی وہ زمین سخت ہو گئی، تم مضبوطی سے اپنے وہاں کھڑے ہو سکتے تھے، اور دشمن جو ہے اس کی جگہ دلدل ہو گئی، کیچڑ ہو گئی. کس طرح سے دیکھیں اللہ نے تمہاری مدد کی. اور پھر فرمایا اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور ذرا یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا. پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی، کل کے درس میں تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ 1000 فرشتوں سے پے در پے میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آئے اہل ایمان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے.
تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، ذرا یاد کرو کہ تمہارے رب نے فرشتوں کو بھی وحی کی، انہیں حکم دیا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں سے کہا فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو حوصلہ بڑھاؤ ان کا۔ اس طرح سے دیکھیں اللہ نے مدد کی اہل ایمان۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، اب یہ دیکھیں احسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جلد ہی ان کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، ان دشمنوں کے دلوں میں۔ اب جب دلوں میں رعب طاری ہو جائے تو وہ فوج کیا لڑے گی، وہ تو حوصلہ ہار جائے گی، چاہے کتنا ہی اسلحہ ہو، کتنی ہی تعداد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں جلد ہی ان کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، دبدبہ طاری کر دوں گا، مسلمانوں کا رعب آ جائے گا ان پر۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، آناق عنق کی جمع ہے، عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کی گردنوں پر چوٹ لگاؤ۔ اب گردنوں پر چوٹ، دیکھیں جب گردن ہی متاثر ہو جائے، زخمی ہو جائے، یہ یہاں پہ یہی تھا نا، پھانسی میں یہی تو ہوتا ہے، ایسا جھٹکا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں سے حرام مغز جو ہے جب چوٹ پڑتی ہے، کھچاؤ پڑتا ہے، تو پھر کیا رہ جاتا ہے باقی۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں پہ چوٹ لگاؤ۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پر، ہر جوڑ پر، کلّ بنان۔ اب جوڑ ہی تو وہ چیز ہے، انسان میں جو جوائنٹس ہیں باڈی میں، انہی کے اوپر تو انسان حرکت کرتا ہے۔ دیکھیں نا انگلیاں مڑ رہی کیا ہیں، یہ جوڑوں پر ہی مڑتی ہیں نا، ہاتھ مڑتا ہے سیدھا ہوتا ہے، یہ جوڑ پر۔ جب جوڑ پر چوٹ مار دی جائے گی تو پھر حرکت کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا احسان کیا، کس طرح سے اہل ایمان کی مدد کی۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، اور یہ سارا سامان اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سزا سے دوچار کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے در پہ ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس طرح طرح سے روڑے اٹکاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، جنگ پہ اتر آتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مٹ بھیڑ کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تو محترم بھائیو دیکھیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت تھی کہ وہ ذرا دیکھیں کہ اس مال غنیمت میں کتنا حصہ ان کی کوششوں کا ہے اور کتنا حصہ اللہ کے احسانات کا ہے جو اللہ نے خاص اس موقع پر یہ نازل فرمائے جن کا ذکر ہے۔ یہ لہذا تمہیں مال غنیمت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سب سے بڑا زاد راہ ہے مومن کا زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو۔ جیسے سفر میں اب ہمارے مہمان آئے بیٹھے ہیں، دیکھیں اپنے ساتھ بستر بھی ہے، اپنے ساتھ خوراک بھی ہے، اپنے ساتھ چولہا بھی ہے، اپنی یہ ہے نا، یہ سب زاد راہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، تم لوگ زاد راہ اختیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اس کی بنیاد پر زندگی بسر کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی بسر کرو، یہ تمہارے پاس زاد راہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا ذالک فذوقوہ، یہ ہے تمہارا انجام اے مخالفو کفار سے۔ اب خطاب کفار سے ہے، فذوقوہ، پس چکھو مزہ اس ذلت کا، اس رسوائی کا۔ اتنی بڑی رسوائی تھی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے وہ کفار جو واپس پلٹ کر گئے مکہ، اس لیے کہ ان کے ساری قیادت جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئی۔ یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، وہ سب وہاں جہنم واصل ہوئے۔ 75 کے قریب، 72 70 سے اوپر تعداد بیان کی جاتی ہے، مارے گئے، اور اتنے ہی جنگی قیدی بنائے۔ 313 افراد تھے، دیکھیں کتنی بڑی تعداد کو قتل کیا، کتنی بڑی تعداد کو جنگی قیدی بنایا، مال غنیمت بھی ملا اور کامیابی ملی۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان۔ فرمایا ذالکم، اے کافرو، یہ ہے تمہارے لیے جو تمہارے حصے میں آیا،
फज़ूक़ुहु पचखो इसका मज़ा, व अन्ना लिलकाफ़िरीन अज़ाब अन्नार, और काफिरों के लिए तो आग का अज़ाब है। यानी यहाँ ये सज़ा, अब आगे जब जाओगे जहन्नुम में जाओगे सीधे। और अल्लाह के रास्ते में जो जान कुर्बान करते हैं उनके लिए तो ये है कि उन्हें मुर्दा भी ना कहो, वो तो जिंदा है ना। सूरह बकरा में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो लोग अपनी जानें कुर्बान कर दें तुम उन्हें मुर्दा कहो भी मत, बल्कि वो जिंदा है। इस तरह से है उनका मकाम, उनका मर्तबा। और देखें आखिरत में अल्लाह ताला जब अपने अहले ईमान बंदों को देगा, नवाजिशें देगा, तो शहीद ये कहेगा या अल्लाह तुम मुझे एक दफ़ा फिर भेज, फिर मैं जान कुर्बान करूँ, फिर भेज, मुझे तो इसमें जो लुत्फ़ आया, जो मज़ा आया, किसी चीज़ में नहीं है। तो ये है कि अल्लाह की राह में जान कुर्बान करना। तो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब ईमान वालों को ताकीद है कि ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब भी तुम्हारा काफिरों से सामना हो, यानी जब भी ये नौबत आए, मैदान जंग सजे और कुफार तुम्हारे सामने हो, फला तुवल्लुहुमुल अदबार, तो पीठ ना फेरना, कमर ना दिखाना, सीना सफर होकर लड़ना। ये ना समझना कि हमारी तादाद कम है, वसाइल कम है, तुम्हारे साथ वो है कि जो जिसके साथ वो हो जाए फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान का दावा करते हो, तो ईमान का तकाज़ा ये है इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, कि जब काफिरों से तुम्हारा सामना हो, फला तुवल्लुहुमुल अदबार, दुबर पीठ को कहते हैं, जमा है अदबार, तो तुम पीठ ना फेरना मैदान जंग में। वमा युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, जिसने उस रोज़ पीठ फेरी तो क्या होगा फिर अंजाम, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल, हाँ किसी जंगी चाल के तौर पर करो तो फिर तो कोई बात नहीं, और मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, या अपने किसी दूसरे ग्रोह से मिलने के लिए अगर तुम ये तरीका अख्तियार करो तो फिर तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर जान बचाने के लिए खौफ से अगर तुमने पीठ फेरी, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो वो अल्लाह के गज़ब में गिर जाएगा, अल्लाह के गज़ब से बच नहीं सकेगा वो। व मावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना फिर क्या होगा, जहन्नुम होगा। व बेसन मसीर, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है जहन्नुम। तो ये नसीहत की है अल्लाह ईमान को। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने किस किस तरह से अपने बंदों के एहसानात से नवाजा है, हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कभी भी दुश्मन से मरूब नहीं होना चाहिए। अभी आप देख लें, ये तो उस वक्त की बात है, ये 10 मई को मैंने कल भी जिक्र किया था, इंडिया ने क्या समझकर हमला किया कि पाकिस्तान पर, रात की तारीकी में हमारे मुख्तलिफ मुरीद के और बहावलपुर इन इलाकों में। लेकिन अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी कि ये नहीं कहा कि हमको मजम्मत करते हैं या UN का इजलास बुलाओ, सलामती कौंसिल का बुलाओ, समझाओ इसे, इसने ज़्यादती की है, बल्कि ये कहा कि हम जवाब देंगे। और जब 2 दिन के बाद अपनी देखें, जब किसी पर हमला किया जाता है तो उसके असरात को भी पेश नज़र रखा जाता है। इतनी जल्दी 2 दिनों में सब कुछ सोच कर अपना इस्तेमाल कर, फजर की नमाज़ पढ़ के नारे तकबीर लगा कर हुक्म दिया कि अब कर दो हमला। और अल्लाह ने किस तरह से नुसरत, क्या मदद की, कितने मुल्कों की टेक्नोलॉजी फेल हुई, फ्रांस का जदीद तरीन तैयारा राफेल किस तरह से नाकाम हुआ, रशिया का वो S-400 जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम, जो $4 अरब से ख़रीदा था इंडिया ने, सब उसको नाकारा करके रख दिया, आपस में एक दूसरे से उनका राब्ता ही ख़त्म हो गया। और इसी तरह से इसराइल के जो ड्रोन जदीद तरीन थे वो कोई मालूमात अपने मरकज़ को ना पहुँचा सके, किस तरह से अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। यानी अल्लाह ने काफिरों पर रोब तारी कर दिया अहले ईमान का, जैसे इस आयात में फरमाया जा रहा है। तो कभी भी ना डरना। तो ये आयात क़यामत तक रहेंगी, तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये हिदायत है, ये मिसाल है, ये रोशनी है कि तुम कभी घबराना मत। अल्लाह ताला आयात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ.